السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ اس مہینے کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتیں۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا و چلے نبی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل القرآن الکریم۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا کا ہے، یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرا مرحلہ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ ماہ رجب میں آنے والے چند اہم تاریخی واقعات۔ تاریخی اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے، جب مسلمان اہل مکہ کے سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر بإذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم حبشہ ہوئے۔ اس قافلہ میں باختلاف روایات 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ سریہ عبدل بن حجش الاسدی اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ یہ وہ سریہ ہے جس نے اسلامی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ مثلاً اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت، پہلا خمس، پہلا شہید اور پہلا قیدی اس سریہ نے پیش کیا۔ ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب ہی میں پیش آیا تھا۔
جسے غزوہ ذات العسرہ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر 9 بار خالی کر کے تن من دھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے اصحاب کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ربیع الثانی 14 ہجری سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے، اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری 1187 عیسوی میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد الاقصیٰ میں فاتحانہ داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اگر آپ اس ویڈیو پر اپنے رائے کا اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آپ کی رائے ہم تک پہنچتی رہیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز بنائی جا